وفاقی حکومت کا عوام کو ریلیف نہ دینے کا فیصلہ، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی سمری مسترد، موجودہ قیمتیں برقرار، اوگرا کی جانب سے قیمتوں میں کمی کی سفارش کی گئی تھی۔ ایف بی آئی نے انکم ٹیکس گوشوارے داخل کرانے کی تاریخ میں توسیع کر دی، ٹیکس گوشوارے 31 اکتوبر تک جمع کرائے جا سکیں گے۔ سری لنکن ٹیم کا بھی مشکور ہوں کہ وہ آئے اور میں دوسری مرتبہ آئے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آہستہ آہستہ دوسری فورن ٹیمز بھی پاکستان آنا شروع کریں۔ یہ دورہ پاکستان پر اظہار تشکر، کہا پاکستان میں سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں۔ سری لنکن وزیر کھیل ہیرین فرنینڈو اور بورڈ کے صدر بھی پاکستان میں انتظامات سے مطمئن۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ملیحہ لودھی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا، منیر اکرم نئے مندوب تعینات، ملیحہ لودھی 2015 سے مستقل مندوب کی ذمہ داریاں نبھا رہی تھیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کابینہ میں بڑی تبدیلیوں کا فیصلہ، کارکردگی نہ دکھانے والے وزراء گھر جائیں گے، 4 سے 5 وزراء اور مشیر کے قلمدان تبدیل کیے جانے کا امکان۔ تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، وزیر اعظم عمران خان نے مہنگائی کا تذکرہ کرنے پر نور عالم کو ڈانٹ دیا، کہا آپ گزشتہ ادوار میں لوٹ مار پر کیوں نہیں بولے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے سعودی بری افواج کے سربراہ کی ملاقات، خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال، سعودی کمانڈر کی امن و امان کے لیے پاک فوج کے کردار کی تعریف۔ اس دہشت گردی کی جنگ میں آپ کے گھر سے جنازہ اٹھا ہے تو میری بھی والدہ کو گولی لگی ہے، میرے بھائی کو بھی 7 گولیاں لگی ہے۔ فرق ہے، میں یہاں پہ اپنے لوگوں کی آواز بنا، الحمدللہ سوات کو امن کا ہم نے ایک مقام بنا دیا، ترقی کی طرف لے کے گئے۔ بس اتنا فرق ہے مجھ میں اور یوسف میں فراز کہ اسے غیر مجھے یار بیچ دیتے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے پناہ قربانیاں دیں، پھر بھی ریاست کے خلاف نہیں بلکہ پاکستان کے حق میں کھڑے ہوئے۔ وفاقی وزیر مراد سعید کی قومی اسمبلی میں گھن گرج، وزیر مملکت علی محمد نے بھی پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ مل کے نعرہ لگائیں، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ ایک تقریر سے 57 دنوں کی نااہلی نہیں چھپائی جا سکتی، مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر وزیر خارجہ کو باہر جا کر لابنگ کرنی چاہیے تھی۔ رہنما نون لیگ خرم دستگیر کی آج نیوز کے پروگرام اسپاٹ لائٹ میں گفتگو، رہنما پی ٹی آئی ریاض فتیانہ نے کہا وزیر اعظم نے جنرل اسمبلی میں امت مسلمہ کی ترجمانی کی۔ آپ ڈٹے رہو، اپنے اصولوں پہ ڈٹے رہو، سمجھوتا نہیں کرو۔ آپ نے آمروں سے مقابلہ کیا ہے، اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہم اس کٹ پتلی کا مقابلہ کریں۔ موجودہ حکومت کو گھر بھیجنے کا وقت آ گیا، اب حکومت کو مزید نہیں چلنے دیں گے، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی گرفتاری پر بڑے احتجاج کی دھمکی دے دی، بلاول بھٹو کل شہباز شریف سے ملاقات کریں گے، آزادی مارچ سے متعلق مشاورت ہوگی۔ آزادی مارچ کے ساتھ بھی اصولی طور پہ پہلے ہی تعاون کی اعلان کر چکے تھے، اور آج ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے، وہ کمیٹی دیگر جماعتوں کے ساتھ مشاورت کرے گی۔ نون لیگ کا بھی حکومت کے خلاف سڑکوں پر آنے کا اعلان، جے یو آئی فے کے دھرنے میں شرکت کا فیصلہ، ہر وہ کوشش کریں گے جس سے حکومت گر جائے۔ احسن اقبال کی میڈیا سے گفتگو، میڈ ٹرم الیکشن کرانے کا بھی مطالبہ کر دیا، شہباز شریف کی زیر صدارت پارٹی کا اجلاس، دھرنا نومبر تک مؤخر کرنے کی تجویز دے دی۔ اہمیت کی حامل ہے، سابق بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ کو مدعو کیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا میرپور آزاد کشمیر کا دورہ، زلزلے سے متاثرہ علاقوں کا جائزہ لیا، ڈسٹرکٹ اسپتال میرپور میں زیر علاج زخمیوں کی عیادت بھی کی۔ وزیر اعظم نے کہا زلزلے سے ہونے والے نقصانات پر افسوس ہے، متاثرین کی بحالی کے لیے پیکج دینے کا بھی اعلان۔ فردوس عاشق اوان کہتی ہیں شہداء کے ورثاء کو فی کس 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔
इंसानी जानों की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उन ख़ानदानों को मुआवनत देने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने 5 लाख रुपया फी कस देने का फैसला किया। मुल्क भर में डेंगू मच्छर के वार जारी, पंजाब में मजीद 155 अफराद मुतासिर, खैबर पख्तूनख्वा में भी मरीजों की तादाद बढ़ने लगी, तादाद 3700 तक पहुंच गई। कराची में भी कातिल मच्छर के वार, सिंध भर में मुतासरा मरीजों की तादाद 3000 से तजावुज कर गई। खैबर पख्तूनख्वा में डॉक्टर्स को एहतजाज का मर्ज लग गया, सरकारी अस्पतालों के मसीहाओं का एहतजाज जारी, इमरजेंसी के अलावा तमाम शोबों में काम बंद, मरीज जुल गए। वजीर इत्तलाफ खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई का एहतजाजी डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। DHA RHA वापस नहीं होगा, आप मुज़ाकरात कर लें। अगर आप कहते हैं कि वापस कर लो तो उसकी जस्टिफिकेशन दिखा दो। अब ये क्या बात होती है कि जी जो भी कानून बनता है कहते हैं हम ये नहीं मानते, तो अगर आपने नहीं मानना है घर बैठ जाए ना, आप अपने क्लिनिक खोल लें। किसी किस्म की कोई गैर कानूनी काम इंतशार अस्पतालों के अंदर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिंध में प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई। प्लास्टिक बैग्स माहौलियाती आलूदगी का बड़ा सबब है, सीवरेज लाइंस भी इसी से बंद होती हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब की आवाम से ताउन की अपील। एंकर पर्सन मुरीद अब्बास कत्ल केस में नया मोड़, केस से दहशतगर्दी की दफात खत्म, मुकदमा ATC से सेशन अदालत भेज दिया गया। लोरालाई में कमिश्नर ऑफिस के करीब धमाका, एक पुलिस एहलकार शहीद और 2 जख्मी हो गए। ईगल स्क्वाड ने मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों को रुकने का इशारा किया तो एक दहशतगर्द ने खुद को उड़ा लिया, दूसरा दहशतगर्द पुलिस की फायरिंग से हलाक हो गया। पाकिस्तान के मैदान आबाद होने लगे, ओमान की हॉकी टीम लाहौर पहुंच गई। पहला मैच आज नेशनल हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा। आज 12 बजे में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं किरण बिस्वे और मैं हूं अली आबिद। सबसे पहले देंगे आपको अहम खबर कि वजीर आजम की हिदायत पर हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की समरी मुस्तरद कर दी है। पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं आज जिसके नुमाइंदे अशफाक मुगल से। अशफाक, बताइएगा आपके पास क्या इत्तलात हैं इस अहम खबर की? अशफाक, आप मुझे सुन सकते हैं? अशफाक मुगल से गालिबन राब्ता मुनक़ता हो गया है। अहम खबर दे रहे हैं आपको। वज़ीर आज़म की हिदायत पर हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की समरी मुस्तरद कर दी है और पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें बरकरार रखने का ही फैसला किया गया है। इस खबर में मजीद क्या है जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे अशफाक मुगल से, जो ही हमारा राब्ता उनसे होगा। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की सिफारिश की थी वजारत पेट्रोलियम से, लेकिन अब इतलात ये मौसूल हो रही हैं कि वजीर आजम की हिदायत पर हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की इस समरी को मुस्तरद कर दिया है और पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें ही माह अक्टूबर में बरकरार रखने का फैसला किया गया है। यानी कि जो माह सितंबर में कीमतें थी अब वो माह अक्टूबर में भी वही नाफिजुल अमल रहेंगी। अशफाक मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, बताइएगा। जी बिल्कुल, ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की समरी मुस्तरद कर दी गई है और अक्टूबर के लिए हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुस्तहकम रखने का फैसला किया गया है और ये फैसला वज़ीर आज़म की हिदायत के बाद वज़ारत खजाना की जानिब से एलामिया के जरिए किया गया है और एलामिया में ये कहा गया है कि नवंबर में मुतवक्को तौर पर जो आलमी मार्केट है उसमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें उसमें इजाफा होने का इम्कान है, जिसके बाद जो है ये फैसला किया गया है कि अक्टूबर में इसकी कीमतें बरकरार रखी जाए ताकि नवंबर में जो इजाफा होगा उसका कम से कम जो उसका इतलात किया जा सके। ओगरा ने जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द बदल की समरी भेजी थी उसके मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 55 पैसे कमी की सिफारिश की गई थी, डीजल की कीमत में 3 रुपये 23 पैसे की लीटर की कमी की सिफारिश की गई थी, मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपये 19 पैसे, जबकि डीजल ऑयल की कीमत में 2 रुपये 41 पैसे की कमी की फी लीटर कमी की सिफारिश की थी। ताहम अब हुकूमत ने जो है वो पेट्रोलियम लेवी की जो शरह है उसमें इजाफा किया है और जो इजाफे को ऑब्जर्व कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया अशफाक मुगल आपका।
اہم خبر دیں، وزارت خارجہ میں بڑے پیمانے پر تقرر و تبادلے کر دیے گئے۔ وزیراعظم نے باقاعدہ منظوری بھی دے دی ہے۔ ملیحہ لودھی کو اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ان کی جگہ سینئر سفارتکار منیر اکرم کو اقوام متحدہ میں پاکستان کا مستقل مندوب تعینات کر دیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ڈائریکٹر جنرل UN وزارت خارجہ خلیل احمد ہاشمی کو اقوام متحدہ جنیوا میں مستقل مندوب تعینات کیا گیا ہے۔ وزارت خارجہ میں AIT کے ایڈیشنل سیکرٹری محمد اعجاز کو ہنگری میں پاکستان کا سفیر لگا دیا گیا، جبکہ شمالی کوریا میں پاکستانی سفارتخانے کے ناظم الامور سید سجاد حیدر کو کویت میں سفیر تعینات کیا گیا ہے۔ ٹورنٹو میں پاکستانی سفارتخانے کے قونصل جنرل عمران احمد صدیقی کو بنگلہ دیش میں پاکستان کا ہائی کمشنر تعینات کیا گیا ہے، جبکہ نائجیریا میں پاکستانی سفارت کے ناظم الامور احسن کے وگن کو مسقط عمان میں سفیر تعینات کر دیا گیا ہے۔ FBI کی جانب سے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں 1 ماہ کی توسیع کر دی گئی۔ آپ کو بتائیں کہ سالانہ انکم ٹیکس گوشوارے 31 اکتوبر تک جمع کرائے جا سکیں گے۔ اس سے قبل انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کی تاریخ 30 ستمبر تھی۔ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کی تاریخ میں 31 اکتوبر تک توسیع کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ لویا دیر کے علاقے میدان میں شدید ژالہ باری ہوئی، جبکہ میر گام کے علاقے میں سیلابی ریلے میں ایک مکان بہہ گیا، جس سے 3 بچے جاں بحق ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے ناصر زادہ سے۔ جی ناصر زادہ، بتائیے گا آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ جی بالکل، آج جو شام کے وقت میں اپر دیر اور لوور دیر کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش ہوئی، اس کے ساتھ ژالہ باری بھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے جو لوور دیر کا علاقہ ہے میرگام، وہاں پر جو ندی ہے اس کے کنارے ایک گھر تھا جو سیلابی ریلے میں بہ گئے ہیں، جس میں 3 بچے جو ہے وہ بے جانے کی وجہ سے وہ جاں بحق ہوئے۔ مقامی لوگ لوور دیر پولیس اور لیے اہلکار جو ہے اس کے ساتھ جو لوور دیر کے جو رضاکار تنظیمیں انہوں نے جو بچے بہ گئے تھے سیلابی ریلے میں، ان کی لاشیں نکالی گئی ہے۔ 3 بچوں کی لاشیں جو ہے وہ نکالی گئی ہے۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلو کہ گھر میں جو 4 افراد تھے جن میں خواتین بھی شامل ہے، وہ بھی سیلابی ریلے کی وجہ سے زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلو کہ جو شدید ژالہ باری ہوئی ہے اس کی وجہ سے جو کڑی فصلیں اور باغاتوں کو بھی شدید نقصان پہنچا، اور جو ژالہ باری تھی وہ اتنی شدید تھی کہ جو پرندے تھے وہ بھی ہلاک ہو گئے اس میں۔ جی ناصر زادہ، بہت شکریہ، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اور اب بات کریں گے پاکستان میں ون ڈے انٹرنیشنل کا فیصلہ کر لیا۔ کارکردگی نہ دکھانے والے وزراء گھر، نئے چہرے کابینہ میں آئیں گے۔ وفاقی کابینہ میں 4 سے 5 وزراء اور مشیر کے قلمدان تبدیل کیے جانے کا امکان ہے۔ کارکردگی کا فقدان، وزراء کے لیے نیا امتحان، تبدیلی سرکار کا پھر تبدیلی کا فیصلہ، وفاقی وزراء کی چھٹی کا فیصلہ کر لیا گیا۔ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا تو وزیراعظم کو کابینہ کی کارکردگی بتائی گئی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں پشاور کے رکن قومی اسمبلی ارباب عامر پھٹ پڑے، کہا وزراء ہمیں ملاقات کے لیے وقت بھی نہیں دیتے، جائز کام کے لیے بھی وزراء کی منتیں کرنا پڑتی ہیں لیکن پھر بھی کام نہیں ہوتے۔ ارباب عامر آبدیدہ ہو کر اجلاس سے جانے لگے تو وزیراعظم نے انہیں روکتے ہوئے کہا کہ جن وزراء کی کارکردگی ٹھیک نہیں انہیں تبدیل کر رہا ہوں۔ وزیراعظم نے وزراء کو اراکین قومی اسمبلی کے شکوے دور کرنے کی ہدایت کر دی اور واضح کیا کہ جو کام نہیں کرے گا اسے تبدیل کر دیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ملک میں مہنگائی کی صورتحال کا معاملہ اٹھا تو وزیر اعظم عمران خان سیخ پا ہو گئے۔ رکن قومی اسمبلی نور عالم خان کے اسمبلی فلور پر حکومت پر تنقید کا تذکرہ ہوا تو وزیر اعظم بولے گزشتہ ادوار میں جب لوٹ مار ہو رہی تھی تو نور عالم اس وقت کیوں نہیں بولے؟ نور عالم تمہیں ابھی یاد آیا ہے کہ مہنگائی ہو رہی ہے؟ عمران خان کا کہنا تھا کہ نور عالم سمیت سب کو معلوم ہونا چاہیے مہنگائی کی وجہ ہے کیا۔ گزشتہ دور کی معاشی پالیسیوں کی وجہ سے ڈالر کا ریٹ اور مہنگائی بڑھی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے ملاقات کی۔ ملاقات میں IG پنجاب عارف نواز بھی موجود تھے، جنہوں نے پنجاب میں پولیس اصلاحات سے متعلق بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے وزیر اعظم کو پولیس اصلاحات کے حوالے سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان نے ڈینگی وائرس سے متعلق پیشگی اقدامات نہ کرنے پر
बरहमी का इजहार किया। भारत जारहियत से बाज नहीं आ रहा और पाकिस्तान मुसलसल अमन का पैगाम दे रहा है। करतारपुर राहदारी इसकी आला मिसाल है। पाकिस्तान में करतारपुर राहदारी की इफ्तिताही तकरीब शायान शान तरीके से होगी। बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन के मौके पर राहदारी खोली जाएगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि साबिक भारतीय वजीर आजम मनमोहन सिंह को भी तहरीरी रस्मी दावतनामा भेजा जाएगा। पाकिस्तान ने मशावरत के बाद फैसला किया है करतारपुर साहब का इनॉग्रेशन, ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है, हमें उसकी बेहद खुशी है। पाकिस्तान उसकी पूरी तैयारी कर रहा है, वज़ीर आज़म की इसमें ज़ाती दिलचस्पी है। हमने फैसला किया है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को हम दावत देना चाहते हैं। इन राइटिंग भी हम फॉर्मली भी उनको दावत देने का इरादा रखते हैं। हमारे जितने सिख यात्री हैं हम उनके भी मुंतज़िर हैं, वो आएँ और गुरु बाबा नानक साहिब की 550वें जन्मदिन की